अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लु अलैहि व आलिहि। हज़रात गिरामी, ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर और आप पर करम और फजल है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है कि हमारी ये ज़िंदगी का वक्त और ये हमारा बैठना अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कबूल भी फरमा दे। और जैसा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सारे बैचेस, तो एक बैच तो वो है जो 2020 में शुरू हुआ है और जो 1.5 साल आज मुकम्मल कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हफ्ते में उनके 3 बुक कंप्लीट हो जाएंगे। दुरूसुल लुगतिल अरबिया जो गैर मामूली सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। 34 लेसन हैं जिसमें से 33 लेसन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कंप्लीट कर लिए। तो वो एक बैच है। और दूसरा बैच हमारा 2021 जनवरी में ट्रिपल टी तिलावत, तर्जुमा और तफसीर का, और जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 पारे और सूरह आराफ शुरू हुआ है और जिसके 2 रुकू हमने मुकम्मल किए हैं। और तीसरा बैच है जो 2021 के 6 अगस्त को शुरू हुआ था और वो भी माशाल्लाह सेकंड बुक में है और वो भी 6 महीने कंप्लीट कर चुका है। तो ये सारे बैचेस को मिलाकर उनके लिए कॉमन एक चीज़ हमने रखी है कि वो है आसान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं या हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हर जगह पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को जानना और सीरत तय्यबा से वाकिफ होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबके लिए और फिर ओपन टू ऑल हमने इसको कर दिया है कि जो आम मुसलमान हैं वो भी जुड़े। तो इस सिलसिले में मैं ग्रुप्स में भी शेयर किया, आप भी शेयर कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद आज का जो सिलसिला है कि पिछले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से लेकर 8 साल 10 दिन तक, 8 साल 6 महीने 10 दिन तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और वो हिस्सा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि फिर आज भी कि गुज़िश्ता हमने हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गैर मामूली अशआर हमने देखे थे। आज हमारी स्क्रीन पर हमारे कोई साथी बताएं ये स्क्रीन आपको विजिबल है? जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब जी। तो ये स्क्रीन आपको विजिबल है? तो ये नजर आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 4 मिसरे हैं ये गैर मामूली हैं। एक हवाला हमने गुज़िश्ता पहली अल्लाह के रसूल की विलादत के वक्त हमने हज़रत हस्सान बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमने देखे थे। तो ये 4 मिसरे हैं सादी, शेख सादी शीराजी। तो ये शेख सादी शीराजी जो है बहुत मशहूर आथर हैं, मशहूर बुजुर्ग हैं, मशहूर राइटर हैं, मशहूर शायर हैं। और ये शायर की खूबी ये है कि ये तो थे ईरान के, ईरान यानी फारसी ज़बान ये बोलते थे, लेकिन अरबी पर भी गैर मामूली इनको उबूर था। और ये जो 4 मिसरे आप देख रहे हैं कि आज जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में और अरबी मैंने इसलिए लिखा है
کہ ہمارے جو ساتھی مارننگ بیچ، ایوننگ بیچ اور جو بھی بیچز ہیں وہ سارے عربی زبان ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو عربی بھی سمجھ میں آئی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے. بلغ العلا، اللہ کے رسول بلندیوں پر پہنچے، بکمالہ، اپنے کمال کی وجہ سے. کشف الدجا بجمالہ، کشف، دور ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کر دیا دجا، اندھیروں کو، بجمالہ، اپنی خوبصورتی سے. اللہ کے رسول کی ظاہری خوبصورتی، اللہ کے رسول کے اخلاق کی خوبصورتی، اللہ کے رسول کے معاملات کی خوبصورتی، تو اندھیرے چھٹ گئے. کشف الدجا بجمالہ، کہ آپ نے اپنے جمال سے، اپنے کردار سے، اس خوبی عمل سے اندھیروں کو آپ نے دور کیا. حسنت جمیع خصالہ، حسنت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام عادتیں، جمیع بولے تو پوری، خصالہ، عادتیں، آپ کے خصائل، کہ آپ کی ساری خصلتیں اور آپ کی ساری عادتیں بہترین ہیں، خوب ہیں، شاندار ہیں. صلو علیہ وآلہ، سلامتی ہو، درود ہو، پڑھو درود علیہ، اللہ کے رسول پر، وآلہ، اور آپ کے اہل و عیال پر. تو یہ جو 4 مصرے میں نے پیش کیے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی کے ہیں، اور بہت غیر معمولی یہ بزرگ ہیں، اور ان کی کتابیں بھی گلستاں بوستاں کے نام سے مشہور ہیں، بڑی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں. اور اس میں تو، اور یہ شعر ایسا ہے کہ اسی کو اب عربی زبان میں لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی پیٹرن کو، کہ کوئی بھی شاعر کہتا ہے کہ یہ سعدی کے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہم کو پیش کرنی ہے. تو یہ بارگاہ خدا ہونے اور اللہ کے رسول کی نعت نبوی کے اندر ایک مثالی چیزیں ہیں جو آپ اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور اس موقع پر نعت نبوی کے حوالے سے ایک مشہور شخصیت ہے، ان کے 2 مصرے پڑھ کر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. وہ نام ہے ماہر القادری. ماہر القادری ضرور پڑھیے، اللہ کے رسول کی سیرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر غیر معمولی دل نکال کر رکھ دیا ہے بندے نے. جذبات کا ایسا اظہار کر دیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک دریا ہے جو اپنی روانی کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر عشق ہے، محبت ہے، چاہت ہے، اپنائیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا اعتراف ہے. ماہر القادری کے یہ شعر کے ساتھ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. سیری کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جو ہے سمجھ لے کہ صاحب ہاں میں نے کام کر دیا. اردو میں ہم کہتے ہیں شکم سیر ہونا. شکم سیر کا مطلب آدمی کا پیٹ بھر گیا. سیری کا مطلب آدمی اس ذکر سے، اس کام سے جو ہے محسوس کرے کہ ہاں میں نے وہ کام کر دیا. محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کام مکمل نہیں کیا. اور ماہر القادری کہتے ہیں درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں. آج جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کا کردار ہمارے سامنے آئے گا. درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. اور آخری شعر ہے درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے. درود اس پر کہ جسے شمع شبستان ازل کہیے. یعنی شمع تو ہے، آپ جانتے ہیں چراغ، شبستان کہ وہاں پر جو رات گزار رہی ہے کہ بالکل اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے کے چراغ کون ہے؟ اس دنیا کے اندھیرے کو مٹانے کا چراغ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے کہ ساری انسانیت آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی عبادت، آپ کی زندگی، آپ کی بندگی پر فخر کرے.
फख्र बनी आदम कही। तो हजरात गिरामी, इन अशार के साथ हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का सिलसिला जो शुरू किया है। तो दूसरा पार्ट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, उन्होंने इंतकाल से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत के लिए उनके सगे ताया जो हकीकी ताया हैं उनको जिम्मेदारी दी। और ये हकीकी ताया कि हमारे जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो परेशान ना हो कि हमने हजरत अबू तालिब को अब तक चाचा पढ़ा है, लेकिन आप तारीखी एतबार से इसी किताब में भी हमने हवाला दिया है कि हजरत अबू तालिब हुजूर के ताया होते हैं, इसीलिए हमने पूरी किताब में हजरत अबू तालिब को ताया के लक़ब से लिखा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी यहाँ 8 साल तक, 8 साल 2 माह 10 दिन है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद हजरत अबू तालिब जो हुजूर के ताया हैं वो परवरिश करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। और क्यों? इसलिए कि दादा ने वसीयत की थी, विल जिसको हम कहते हैं कि विल लिखा था कि उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब अबू तालिब के ऊपर है। हजरात गिरामी, आगे बढ़ने से पहले एक अहम पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की जो तरबियत के 6 साल हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यादगार है। एक माँ जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, एक वो लख्त जिगर जो अल्लाह के रसूल का न कोई भाई है न कोई बहन है, कि हजरत आमिना ने किन मोहब्बतों से पाला होगा, किन अपनाइयत के जरिए हजरत आमिना ने हुजूर को अपने सीने से लगाया होगा। तो हम समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल 6 साल की उम्र में बच्चा काफी समझदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर वो नुकूश, वो मोहब्बत, वो ताल्लुक, वो चाहत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा से जो कुछ सीखा है कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा कर गई हैं। तो 6 साल तक का ये अरसा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गैर मामूली। तो यहाँ पर हमें सबक मिलता है कि वालिदैन की तरबियत में माँ का बड़ा रोल है, क्योंकि हुजूर के वालिद मोहतरम तो है ही नहीं, हजरत आमिना ही सब कुछ है, बाप भी वही हैं, माँ भी वही हैं। तो उन्होंने वो सारी चीजें की और हुजूर की जिंदगी में उसके असरात और उसकी बरकतें। अब यहाँ से एक नोट करिए आप कि सीरतुन नबी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों, कि इन चीजों पर हम गौर करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल होता है, 6 साल की उम्र है उस वक्त। तो उस वक्त से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो अपने साथ रखते हैं अपने पोते को, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो करीब माँ के दर्जे में है वो कौन है? वो हैं हजरत उम्मे ऐमन बरका। हजरत उम्मे ऐमन बरका हैं कि जो हुजूर की रज़ाई माँ हैं, और बल्कि हुजूर फरमाते थे कि ये मेरी माँ के बाद माँ है। और हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की वालिदा का जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी सफर में थी, तो हजरत उम्मे ऐमन खुद लेकर दादा के पास आई। तो दादा तो बाहर की जिंदगी में है, वो साथ में रखते थे, लेकिन घरेलू जिंदगी में एक छोटे से 6 साल के मासूम उनको संभालना ये हजरत उम्मे ऐमन। और 8 साल के बाद एक और खातून हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में बड़ा हिस्सा है कि हजरत अबू तालिब ने जब जिम्मेदारी ली, वो तो बाहर की जिंदगी, बाहर की चीजें सिखाना है, मामलात सिखाना है, लोगों के साथ लेन देन सिखाना है बाहर में, लेकिन घरेलू एतबार से हजरत अबू तालिब की जो अहलिया हैं, हजरत अली की जो वालिदा हैं और उनका नाम भी फातिमा है, कि उनका बड़ा रोल है। ये 2 खवातीन वो हैं कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस उम्र में, कि आगे जो आप चलेंगे निकाह तक, हजरत उम्मे ऐमन बरका और हजरत फातिमा जो हजरत अबू तालिब की बीवी हैं, हजरत अली की वालिदा हैं,
हजरत जाफर की वालिदा हैं, हजरत उम्मे हानी की वालिदा हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी खवातीन जो हमारे साथ कोर्स में है, कि आपका बड़ा हिस्सा है औलाद की तरबियत में, बच्चों के बनने में, उनके मुस्तकबिल में। लेकिन आज माएँ, मैं ये नहीं कहता कि सारी, लेकिन माएँ बच्चों से दूर और बच्चे माँ बाप से दूर हैं। तो बहरहाल ये सीरत का एक छोटा सा सबक मैंने आपके सामने रखा है, जो आगे आप पढ़ेंगे तो ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल की ये तो बाहर की जिंदगी जो लोगों को नजर आ रही है, लेकिन घरेलू जो जिंदगी है, तो 8 साल की उम्र से ताया अबू तालिब की परवरिश में रहे। अब दरमियान में 4 साल, तो 12 साल की उम्र में ताया अबू तालिब के साथ पहला तिजारती सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कहाँ का? शाम, जो आजकल सीरिया हम कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सफर आपने फरमाया। और अबू तालिब खुद भी एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने अपने भतीजे को साथ में रखा और तिजारत की चीजें उन्होंने बताई। और इस सफर का एक वाकया पेश आया, इस सफर का एक वाकया ये पेश आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका जो पूरा काफिला मक्के से निकला तिजारत का सामान लेकर, और शाम की तरफ चल रहा था। तो बुसरा है, तो बुसरा के मकाम पर एक राहिब, एक जो है क्या कहते हैं कि जो क्रिश्चियनों का जो पादरी होता है, मजहबी आदमी होता है, तो उसका एक गिरजा था, वो उसी में रहता था। और आज भी आप इंटरनेट पे देखिए तो उसके फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो वो उसके अंदर रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, वो अपनी मजहबी इबादत करता था, उसी के अंदर लोगों को तालीम देता था, लेकिन बाहर बहुत कम निकलता था। लेकिन जब ये काफिला वहां पहुंचा तो वो खुद बाहर आया और उसने देखा कि साहब बादल जो है साथ में चल रहे हैं और ये हो रही है। तो उसने कहा, पादरी ने, कि साहब ये जो काफिला आया है इनसे कहो कि मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें थे, पूरा काफिला वहां पहुंचा और उसने जियाफत की, मेहमान नवाजी का उसने अपने तौर पर इंतजाम किया। और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू तालिब के पूछा कि ये कौन है। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं। तो उसने कहा, नहीं, ये आपके बेटे नहीं हो सकते, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उसने खुद कहा कि ये जो मैंने अलामतें देखी हैं, कि इनको देखकर ये कह रहा हूं कि आप सैयदुल मुरसलीन हैं, जो आखिरी नबी के आने की बशारतें हमारी किताब में मौजूद हैं, वो अलामतें मैं देख रहा हूं। कि उसने कहा अल्लाह के रसूल की मोहर नबूवत थी पीठ पर, उसने वो मोहर नबूवत देखी। और उसने कहा कि मैंने अबर को देखा कि वो साया किया हुआ है। और फिर उसने कहा कि मैंने देखा कि दरख्त भी जो है बिल्कुल झुके हुए हैं। तो ये अलामतें देखकर मैंने समझा कि ये गैर मामूली शख्सियत यहाँ पहुंच चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी दावत कर लूं। और उसने एक मशवरा भी दिया कि आप आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत ले जाइए, यहूदी जब आपसे अगर वाकिफ हो जाएंगे तो वो जो है अल्लाह के रसूल को शर और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हजरत अबू तालिब ने हुजूर को वहां से फिर वापस भेज दिया। तो ये जो अलामतें उसने बताई हैं कि दरख्त जो है और सारी चीजें मैंने देखा कि वो झुक गए हैं, तो ये जो है गैर मामूली अलामतें थी जिसको देखकर मैंने पहचाना है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अबू तालिब ये खुद बिजनेसमैन थे, तिजारत करते थे, तो अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे सफरों में बिजनेस टूर जिसको आप बोलते हैं अपने साथ रखा, और जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती तजुर्बा हुआ कि मामलात कैसे होते हैं, मामलात कैसे करते हैं, लेन देन क्या होती है और किस चीज की तिजारत होती है। और उन तमाम चीजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मामला, कि आपने मामला करने के अंदर जो खूबी है वो बड़ी गैर मामूली फैल गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के गर्ज से शाम, बुसरा और यमन के जो है मुतअद्दिद सफर आपने किए। ये भी आप जहन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस के एतबार से हजरत अबू तालिब के साथ भी गए और तन्हा भी कई काफिलों के साथ गए। और इसी तरीके से दूसरे और मकामात पर, ये तो जगह हैं
جو ہم کو معلوم ہے. اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تجارت میں حصہ لینا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے جو واقعات ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو طالب کی بکریاں تھیں اور پھر اس زمانے میں وہ سورس آف بزنس تھا تو وہ بکریاں تھیں, حضور نے بکریاں بھی چرائیں. یہاں پر آج کل ہمارے جو ماڈرن ہمارے نوجوان ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب حضور کو بکریاں چرانے کی کیا ضرورت ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ایک روایت ہے, حدیث میں ہے, باضابطہ طور پر بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے, اور بکریاں چرانے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ایک پوری انسانیت اور ایک پوری امت کو تربیت کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی سے وہ تربیت دی. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب غزوات میں نکلتے تھے, جہاد میں اللہ کے رسول جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہوتا تھا اس سے ہٹ کے دوسری طرف سے چلے جاتے. پورے قافلے کو لے کر اللہ کے رسول ایک دوسرے راستے, صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ راستہ آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب میں نے بکریاں چرائی تو یہ سارے راستے مجھے پتہ ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بکریاں لے کر مکے میں تو رہتے نہیں تھے, مکے میں چونکہ مشرکانہ اعمال ہوتے تھے, وہاں بت پرستی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے. اور چوتھی چیز یہ کہ نیچرل جو قدرت کے مناظر ہیں, قدرت کی جو کاریگری ہیں اور قدرت کے جو نشانات ہیں وہ انسان کو باہر نظر آتے ہیں کہ وہاں پر بالکل جو ہے قدرت سے وہ قریب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں. اور اس دور کے واقعات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی جو ساتھیاں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ مکے میں وہاں قصے کہانیاں کہنے کا ایک جو ہے معمول تھا, لوگ راتوں میں قصے کہتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میری بکریاں سنبھالو, میں جا کر آتا ہوں. لیکن اللہ کی کرنی یہ ہے کہ اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو صحیح, لیکن راستے میں ایک جگہ اللہ کے رسول کو نیند لگ گئی اور وہیں پر اللہ کے رسول سوتے رہ گئے, پھر صبح تک اللہ کے رسول جاگے نہیں. تو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیر غلط چیزوں سے, ان شرکیہ اعمال سے اور قصے کہانیوں سے آپ کو محفوظ رکھا. تو یہ خود بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے ایک عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہیں. حضرت ابو طالب کی مکے میں ایک کپڑوں کی دکان تھی, وہ خود بزنس مین تھے, دوسری چیزوں کا تجارت کرتے تھے, اور مکے میں ایک دکان بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں آپ کی اسکرین پر ہے, تو یہ جتنی چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہ سارے حوالے جات کے ساتھ, اور یہ وہ حوالے جات ہیں جو بہت اتھینٹک ہیں. جیسے حضرت ابو طالب کے کپڑوں کی دکان کے بارے میں ہم نے لکھا ہے, تو سیرت کے اوپر انسائکلوپیڈیا آپ کہہ لیجیے, آج کے زمانے کی وہ پرسنالٹی, حیدرآباد کا وہ سپوت اور وہ بیٹا جس کے اوپر ساری انسانیت اور مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے, کہ ڈاکٹر حمید اللہ, جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کے نقش قدم ڈھونڈنے میں لگا دی اور غیر معمولی کام اللہ نے ان سے لیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کی 650-700 صفحات کی کتاب ہے, تو یہ اسپینش لینگویج میں بھی ہے اور ابھی اردو اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے, پیغمبر اسلام کے نام سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریشی ہیں تو ایک جنگ ہوتی ہے, جنگ فجار اس کو کہتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت فرمائی. کیوں؟ چونکہ قریشی ہیں تو اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ جو الائنس ہوتے تھے وہ دوسرے دشمن سے لڑتے تھے, تو حضور بھی جو ہے قریشی ہونے کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو شریک ہونا پڑا. پھر 16ویں سال میں پھر وہی جنگ پھر شروع ہو گئی, تو پھر اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ لینا پڑا. اور 16ویں سال کی عمر میں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام
16 साल को पहुंच गए तो मक्के मुकर्रमा में कुछ लोगों ने जो संजीदा थे, जो समझदार थे, जो इंसाफ पसंद थे और जिनके अंदर अल्लाह ने तड़पने वाला दिल रखा था, जिनको अल्लाह ने मजलूम के जुल्म को ना देख सकने की सलाहियत रखी थी और जालिम को जुल्म से रोकने की एक कोशिश उन्होंने की। उन्होंने ये बात तय की कि हमारे इस मक्का में जो भी जुल्म करेगा, कि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, लोग हज के लिए आते हैं, उम्रे के लिए आते हैं, काबतुल्लाह में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनको सताते हैं, उनकी चीजें मामूली कीमत पर खरीद लेते हैं और उनका मुआवजा नहीं देते हैं। तो मक्के वालों ने एक बात तय की कि यहाँ मक्के की बुनियाद पर यह होगा कि जो भी मजलूम होगा उसकी मदद करेंगे और जालिम को जुल्म से रोकेंगे। तो उसके लिए जो लोग जमा हुए थे, हिल्फुल फुजूल उसको कहते हैं, और फुजूल इसलिए कहते हैं कि जो बंदे उसमें थे उनके नामों में अक्सर के नाम फजल फजल इस तरह है। तो हिल्फ के माने ओथ हैं, यानी एक अग्रीमेंट है, एक जो है तय करना है, एक मुआहिदा करना है कि हम इस बात के लिए ये नहीं देखेंगे कि साहब फला खानदान के आदमी ने कर दिया, फला आदमी ने कर दिया तो हम खामोश हो जाए। नहीं, हम मजलूम के साथ हैं और जालिम को रोकेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शरीक हैं। और अल्लाह के रसूल ने बाद में भी फरमाया कि ऐसा कोई काम हो, अगर लोग आगे बढ़े तो मैं पहले आगे बढ़ूंगा, कि मैं जालिम को रोकूंगा और मजलूम की मदद करूंगा। 16वें साल के बाद जो है फिर 23वें साल में हम पहुंचते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत खदीजा से जो है वो शिराकत यानी पार्टनरशिप शुरू होती। आमतौर पर हम जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और आमतौर पर तो हमको मालूम होता है कि हजरत खदीजा ने जो है कोई एक मामला किया और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह का पैगाम भेजा, ऐसा नहीं है। हजरत खदीजा बहुत मैच्योर्ड खातून है, बहुत मालदार खातून है, और उस जमाने में जबकि बेहयाई और गलतकारी और इतनी गंदगी जिसको जहालत कहा, जाहिलियत कहा गया है, ऐसे दौर में उनका लक़ब था ताहिरा। ताहिरा का मतलब पाकबाज। और हजरत खदीजा मालदार, माल के एतबार से मक्के की रिचेस्ट लेडीज में थी और बहुत समझदार थी और काफी रिश्ते उनको आ चुके थे, वो बेवा थी। हजरत खदीजा से पार्टनरशिप अल्लाह के रसूल की 23 साल की उम्र में शुरू हुई। अल्लाह के रसूल हजरत खदीजा का माल ले जाते और बेच कर आते, और बिजनेस के सिलसिले में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मैं आपको बता दूं कि हजरत खदीजा ये देखती कि जितने जो लोग लेकर जा रहे हैं उनमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा सामान बिक जाता है और मुनाफा भी जो है बहुत ज्यादा होता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माल लेकर जाते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तैयारी करके जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो फर्स्ट आकर पहले हिसाब किताब देते हैं, फिर घर जाते हैं। जबकि दूसरे लोगों का मामूल ये है कि आ गए हैं, रह रहे हैं, फिर बाद में जाएंगे, हिसाब किताब करेंगे। हजरत खदीजा ये सारी चीजें नोट कर रही। और 25 साल की उम्र जब हुजूर की हुई तो हजरत खदीजा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक गुलाम है मैसरा हुजूर के साथ भेजा कि तुम जाओ और हुजूर के सारे मामलात को नोट करो, कि तुम देखो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते हैं, हुजूर बिजनेस के लिए लोगों से क्या क्या अप्रोच लेते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिजारत में लोगों के साथ बर्ताव क्या है। तो मैसरा जो गुलाम था हजरत खदीजा का, वो एक एज ए ऑब्जर्वर, एज ए आई विटनेस हर चीज को नोट कर रहा है। और जब मैसरा वापस आया तो उसने कहा कि हुजूर की ये अखलाक है, हुजूर की ये मामलात हैं, अपने सारे साथियों का ख्याल रखते हैं। तो जब वो सफर से वापस आने के बाद अपने गुलाम से गवाही जब उन्होंने सुन ली तो हजरत खदीजा ने खुद आगे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा। तो हुजूर ने अपने निकाह का पैगाम आने के बाद सरपरस्त कौन थे, हजरत अबू तालिब थे। हजरत अबू तालिब को से कहा कि खदीजा जो
مکے کی بہت مشہور اور مالدار خاتون ہیں، پاک دامن خاتون ہیں، ان کا رشتہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل، جو حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ہیں، تو ان دونوں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ جب ہم سیرت طیبہ پڑھیں تو ان چیزوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح یہاں ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو سیرت کا یہ جو ایئر وائز ہم چل رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز تو سبق ہم کو ملا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ آج کا ہمارا یہ نوجوان اگر یہ طے کرتا ہے کہ مجھے 25 سال کی عمر میں نکاح کرنا ہے، اللہ کے رسول کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو ایک ضرورت ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اور دوسری سنت، وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے بیوہ سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہوں، ہم کو پتہ ہوں، ہماری توجہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی شروع ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد مبارک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد مبارک ہیں وہ ہمارے ساتھیوں سے، چونکہ ماشاءاللہ آپ زبان پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور معلوم ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اولاد کی ترتیب بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک کی ترتیب کیا ہے۔ تو یہ میں چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کے بارے میں عام طور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے، جبکہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے جو بڑے بیٹے ہیں وہ حضرت قاسم ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ابھی تو انشاءاللہ العزیز ہم جب آگے پڑھیں گے تو ساری تفصیلات آئیں گی۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول کی اپنی گھریلو زندگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اب کم سے کم تر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی تجارت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی، وہ سارے معاملات ہیں۔ تو 31 سال کی عمر میں قوم نے آپ کی امانت داری اور سچائی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار اور الصادق یعنی سچ بولنے والے، سچے کا لقب اور خطاب دیا۔ دیکھیے آج زمانہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ مس ورلڈ بول رہے ہیں، مس یونیورس بول رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں، اور جو ہے ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ آج کا زمانہ بھی تو اس زمانے کے لوگ جو ہیں، کسی کا نام ابو جہل، کسی کا نام ابو لہب، اور کسی کا جو ہے کچھ، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گیا گزرا زمانہ، وہ غلط زمانہ یہ کہتا ہے کہ امانت دار ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی صرف 31 سال ہے۔ 31 سال میں اللہ کے رسول نے پورے مکے میں اپنے صداقت، اپنی امانت اور اپنے کردار کا لوہا منوا لی۔ آج مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارا مسلمان اور ہمارا نوجوان کیریکٹر لیس لائف ہے، کیریکٹر نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ صاحب ہم اپنی بات رکھیں گے تو کب، کہ جب ہم اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بہرحال یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 31 سال میں سارے مکے میں اپنی امانت اور صداقت کا لوہا منوا لیا۔ حسنت جمیع خصالہ، کہ آپ کی ساری عادتیں شاندار اور خوب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کی عمر میں سچے خوابوں کا آغاز ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں خواب دیکھتے تھے اور دن میں بالکل ہو بہو وہ واقعہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کوئی چیز دیکھی اور بالکل وہ واقعہ سامنے سچا ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب
बिल्कुल सच्चे होते हैं और वो सिलसिला शुरू हो गया। और 35 साल की उम्र का एक वाकया है। पैंतीस साल की उम्र में मुशरिकीन मक्का जो उस वक्त थे, उन्होंने काबतुल्लाह को देखा कि काबतुल्लाह की बुनियादें और इमारत कमजोर हो गई हैं, गिरने के काबिल हो गई है। तो उन्होंने उसको पूरे असर नौ तामीर किया। और जब काबतुल्लाह तामीर हो गया, और चूंकि हजर अस्वद उसके अंदर जो है बहुत बड़ी अजमत की और बहुत बरकत की और बहुत सआदत और एजाज की बात है, तो हर कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद को हम रखें, हमारे कबीले को ये कारनामा करने की तौफीक मिले। अब इसमें इतना आगे बढ़ गए कि हर कबीला चाहता था कि साहब हम करेंगे, हमने ये काम किया है, हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हमारा मैन पावर ज्यादा है, हमने इसके अंदर इतना ये किया है। तो मामला इतना उलझ गया कि सुलझ नहीं पा रहा था। और अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत और अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी और चाहत थी कि ये फैसला अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये मामला आ गया, तो अल्लाह के रसूल ने किस हिकमत से और किस समझदारी से और किस गैर मामूली उनके मिजाज से जो है करीब होकर अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमाया। और उन्होंने कहा कि आप जो फैसला करेंगे हम उसके ऊपर राजी हैं, आप जो भी फैसला करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाया और एक रूमाल में रख दिया, और सारे कबीलों के सरदारों से कहा कि सरदार आगे बढ़ेगा और उसके कोनों को पकड़ लेगा, उसको उठाएगा, ताकि हर कबीले को ये एजाज मिले कि उसके सरदार भी हजर अस्वद के लगाने में उसका हिस्सा है। तो अल्लाह के रसूल की ये मामला फहमी और मसले को हल करने की ये जो हिकमत थी, उससे भी पूरे मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, आपके कमाल और आपका जमाल साबित हो गए। और उम्र मुबारक भी सिर्फ 35 साल। आज उम्मत मुस्लिमा का ये किरदार होना चाहिए कि वो मामलात को उलझाए नहीं, मामलात को क्रिएट नहीं करे, बल्कि उसका सॉल्यूशन बने, उसका हल पेश करे कि वो हल क्या पेश कर सकता है। और आगे हम चलते हैं। सही बुखारी की रिवायत है कि 30 साल की उम्र से आपको एक रोशनी और चमक नजर आने लगी थी। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो 35 साल की उम्र अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। और उस वक्त जब हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजा से आपका निकाह हो गया है, और आपके घर हजरत कासिम, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश हो चुकी है। और दूसरी तरफ हुजूर के जो ताया हैं अबू तालिब, उनके घर भी जो है हजरत जाफर की, हजरत अकील की, हजरत उम्मे हानी की और हजरत अली की पैदाइश हो गई। तो हुजूर ने देखा कि ताया पर काफी बर्डन हो गया, तो हुजूर ने हजरत अली की कफालत यानी हजरत अली की कस्टडियनशिप अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाई। तो हजरत अली बिल्कुल 5 साल के थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को अपनी जिम्मेदारी में ले लिया कि कहा कि मैं इनकी परवरिश करूंगा। तो ये अल्लाह के रसूल ने अपने ताया का बदला भी दे दिया कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की है, तो इस तरीके से हजरत अली को आपने अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। और उसी जमाने के वाकयात में से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मक्के के मुशरिकाना माहौल को देख रहे हैं, बुत परस्ती को देख रहे हैं, बेदीनी को देख रहे हैं, और काबतुल्लाह में अल्लाह का नाम लेकिन काम जो है वो सारे गैरुल्लाह के हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल वहां से तन्हाई पसंद हो गए, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से निकल जाया करते थे, गारों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। और खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिस पहाड़ पर जाकर रहते थे, अब हमारे जो हज और उम्रा जिन हजरात ने किया है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, उन्होंने देखा है, और जो जिन्होंने नहीं देखा है इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो जगह भी हमको दिखा दे कि जबल नूर उसको कहते हैं। वहाँ एक गार है, गार हिरा। अल्लाह के रसूल आम तौर पर वहाँ रहते थे।
اور اس کی وجہ بھی یہ لکھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز کی، آپ کے آبا و اجداد کی وہ پراپرٹی تھی، وہ حصہ تھا. تو اللہ کے رسول عام طور پر وہاں جاتے تھے اور وہاں رہ کر غور و فکر کرتے تھے، وہاں تنہائی میں رہتے تھے. اور یہ جو الفاظ احادیث میں آئے ہیں، ایک تو برائی اور مشرکانہ ماحول سے بچنا ہے، اور دوسرا ابراہیمی جو طریقہ ہے اس طریقے پر آپ عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہتے تھے. تو یہ نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں سے 2 واقعات انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے. نبوت سے پہلے یعنی 40 سال سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں سے 2 واقعے بڑے قابل اور غیر معمولی ہیں. ایک واقعہ تو ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے زید بن عمرو. یہ زید بن عمرو کون ہے؟ یہ زید بن عمرو ہیں حضرت سعید کے والد. حضرت سعید، یہ تھوڑا سا پہلے رشتہ سمجھ لیں ہم، تو رشتہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کیفیت پیدا ہوگی، بات سمجھ میں آئی. حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں ہیں. عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اس دنیا میں اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تو حضرت سعید ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں، تو جن کے نام کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو پوچھ لیجئے کہ ورلڈ کپ میں کتنی ٹیم کھیل رہے ہیں، وہ صاحب 12 ٹیم کھیل رہے ہیں. تو انگلینڈ کا کیپٹن کون ہے؟ فلاں ہے. نیوزی لینڈ کا کیپٹن کون ہے؟ فلاں ہے. فلاں جو ہے ویسٹ انڈیز کا کون ہے؟ فلاں ہے. اور جو ہے آئرلینڈ کا کون ہے؟ فلاں ہے. کینیا کا کون ہے؟ فلاں ہے. دماغ ہے یا کچرے کا ڈبہ ہے؟ دنیا بھر کی چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں. عشرہ مبشرہ جو 10 جنتی جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، وہ نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں. ہمارے پاس چلتے ہیں ٹاپ 10 دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مین، دنیا کے ٹاپ 10 فلاں، دنیا کے ٹاپ 10. یہ ٹاپ 10 ہیں. ان ٹاپ 10 میں سے ایک ہیں حضرت سعید، اور ان کے والد ہیں حضرت زید. ایک رشتہ اور بتا دیتا ہوں، یہ حضرت سعید حضرت عمر کے بہن بھائی ہیں. حضرت عمر کے وہ بہن بھائی ہیں جن کی بیوی کو مارے اور جن کا سر پھوڑ دیے. اور جب بہن بھائی کو بچانے کے لیے بہن آئی تھی تو سر پھوڑ دیے تھے عمر. اور جب عمر دیکھے کہ میری بہن کا تو میں نے تو سر پھوڑ دیا، خون خون کر دیا، تو اس وقت اسلام لائے عمر. تو یہ حضرت سعید جو ہیں حضرت عمر کے بہن بھائی ہیں اور حضرت زید کے بیٹے ہیں. یہ سب رشتہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے جو مشرکانہ ماحول ہے تو حضرت زید جو ہے ایک مرتبہ کسی جگہ حضور سے مل گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زید نے کہا، وہ بڑی عمر کے تھے، حضرت زید نے کہا کہ آئیے یہ کھانا کھائیے. حضور نے فرمایا میں نہیں کھاتا. حضور نے فرمایا میں نہیں کھاتا اس لیے کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے. تو حضرت زید نے اس وقت کہا کہ محمد آپ بالکل بے فکر رہیں کہ میں غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتا، میں دین ابراہیمی کو فالو کرتا ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں. یہ لوگ شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، غیر اللہ کو نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن میں غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتا، میں دین ابراہیمی پر ہوں. تو حضور نے ان کے ساتھ جب کھانا کھایا اور ان کے کھانے میں شریک ہوئے تو یہ حضرت زید کے بارے میں حضرت سعید جو ان کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے بہن بھائی، تو انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد جاہلیت کے زمانے میں بھی تو شرک نہیں کی، اور یہاں کے غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہوتا وہ بھی نہیں کرتے تھے، کھاتے بھی نہیں تھے. اب اسلام آیا ہے لیکن ان کا انتقال اسلام سے پہلے ہو گیا. یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میرے والد کا کیا حشر ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد ایک شخصیت تھے لیکن ایک امت کی شکل میں اللہ ان کو اٹھائے گا. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے.
تو سفید لباس میں جنتی ہیں کہ آدمی جہنم میں جائے گا تو لباس ہی نہیں رہے گا، تو وہاں تو آگ اس کے ہر چیز کو کھا لے گی، چمڑا تک گل جائے گا، چمڑا جو ہے آگ کی غذا بن جائے گا۔ تو یہ حضرت زید کا یہ غیر معمولی یہ واقعہ ہے، اور حضور کے اس دور میں ایسے لوگ حضور سے قریب تھے جو شرک اور بت پرستی اور ان تمام رسوم سے، ان تمام چیزوں سے دور تھے۔ نبوت کے ان واقعات سے پہلے کے واقعات میں ایک اہم واقعہ، غیر معمولی واقعہ ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک غلام تھے کہ حضرت زید بن حارثہ، کہ زید ان کا نام بھی زید ہے، اور جو دوسرے زید ہیں جو پیچھے ہم پڑھے ہیں، یہ زید کا واقعہ یہ ہوا کہ یہ زید جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں آ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، لیکن چونکہ اب حضور کے خدمت میں وہ رہتے تھے، لیکن تھے حضرت زید بن حارثہ یہ غلام، اور یہ غلام تھے اور حضور کے ساتھ رہتے تھے، نوجوان تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور بھی ان کو بے انتہا چاہتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ زید جو ہے ایک سردار کے بیٹے تھے، جو یمن کے قریب ایک ایریا ہے، تو وہاں کے ایک سردار کے بیٹے تھے، لیکن وہاں کے ان کے دشمنوں نے حملہ کیا تو پورے قبیلے کو انہوں نے ختم کر دیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا اور لا کر مکے میں بیچ دیا۔ تو حضرت زید غلام کے طور پر مکے میں رہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو ایک غلام ہے، لیکن حضور سے بڑی محبت تھی، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ کسی طریقے سے اڑتے اڑتے وہاں بات پہنچی اس کے خاندان میں، ان کے خاندان حضرت زید کے، ان کے بھائی اور چچا حضرت زید کو لینے کے لیے مکہ آ گئے، اور انہوں نے معلوم کیا کہ کن کے غلام ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ غلام ہیں۔ تو وہ لوگ پہنچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، انہوں نے بات کی اور ساری چیزیں انہوں نے پیش کی، اور کہا کہ دیکھیے یہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ہمارا یہ جو قبیلہ ہے اس کے سردار تھے، اور اس سردار کا بیٹا ہے یہ زید، یہ غلام نہیں ہے، لوگوں نے لا کر بیچ دیا ہے، اب آپ جو پیسے چاہیں آپ لے لیجئے، اب زید کو ہمیں چھوڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، ہاں البتہ اور میں بھی زید کو چھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زید جانا چاہے تو میں چھوڑوں گا، اگر زید جانا نہ چاہے تو ایسی صورت میں تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا، زبردستی تم لے کر نہیں جا سکتے۔ اب یہاں دیکھیے واقعہ کہ حضور سے انہوں نے بات کی اور زید کو بلایا گیا، حضرت زید آئے، اس ایک طرف چاچا اور بھائی خاندان کے لوگ ہیں، دوسری طرف حضور ہیں، ان بھائی اور چاچا وغیرہ نے کہا کہ زید کہ تو وہ دن یاد کرو، وہ چیزیں یاد کرو کہ تم غلام نہیں ہو، تمہارے والد یہ تھے، ہم تمہارے بھائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ تم یہاں غلام بن کے زندگی گزار رہے، ہمارے ساتھ چلو، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کر لی ہے کہ وہ بھی تم کو چھوڑنے پر راضی ہیں، قربان جائیے، قربان جائیے۔ جیسے حضرت خدیجہ کا جو رول اور جو کنٹریبیوشن، جو حصہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ہے، اللہ اکبر، وہ محبت کا اظہار کا ایک جھلک کا نام ہے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کے سامنے آزادی ہے، زید بن حارثہ کے سامنے ایک بہترین زندگی ہے، زید بن حارثہ کے سامنے رشتہ ہیں، ایک بلڈ ریلیشن ہے، یہ خون کے جذبات ہیں، لیکن حضرت زید اس کی محبت پر قربان کہ حضرت زید نے اپنے بھائی اور چاچا سے کہا کہ مجھے آزادی سے زیادہ محمد کی غلامی پسند ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، حضرت زید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا لیا، اپنے خونی رشتے کو ٹھکرا دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے پہچانا تھا اس کردار کی خوشبو کو، کہ حضرت زید نے بھی پہچان لیا اور دیکھ لیا کہ میری کامیابی میرے خاندان سے نہیں ہے، میری کامیابی حضور کی غلامی میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کیا احسان دیا
اس کے اوپر کیا احسان فرمایا کہ حضور نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے خاندان کو ٹھکرا رہا ہے, اپنی رشتہ داری کو ٹھوکر مار رہا ہے, اپنے جو ہے بھائیوں کو دور ہو رہا ہے, تو حضور نے چاچا اور بھائی کے سامنے کہا, زید کا ہاتھ پکڑا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق کعبۃ اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور زید کا ہاتھ پکڑ کر وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید بن محمد ہے, آج سے میں نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے. حضرات گرامی, تو چاچا اور بھائی نے جب دیکھا کہ جس بھائی نے اور جس بھتیجے نے ہم کو ٹھکرا دیا لیکن جن کی غلامی میں وہ گیا ہے وہ بھی ان کو اتنا چاہتے ہیں, کیا انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا؟ تو جذبات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا بھائی آج غلام باقی نہیں رہا, اس کو باپ کا سایہ مل گیا. حضرات گرامی, تو یہ وہ جذبات, یہ وہ عشق, یہ وہ محبت, یہ وہ فداکاری اور یہ وہ جانثاری ہے کہ جن کے نام لیوا ہم ہیں, جن کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آج جو ہے ان ناچرا, ان ناچرا, ان گارا, ان بالا ایسا کر لیا, ان یہ کر لیا, ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے سامنے تو یہ مثالیں ہیں. وہ نوجوان, یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے عرض کر دوں کہ حضرت زید اور ان کا یہ جذبہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی صحابی کا ذکر نہیں, کسی صحابی کا مطلب نام نہیں ہے, لیکن صرف ایک نام قرآن میں آیا ہے اور وہ ہے یہ زید جو آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. سورہ احزاب ہے, یہ 22واں پارہ ہے اور 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کا فلما قضا زید منہا کہ زید نے جب ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی. تو مجھے یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی, اور یہاں اس آیت میں بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. آیت نمبر 37 ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, کہ آپ نے اس شخص سے کہا انعم اللہ علیہ جس کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا. حضرت زید کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا انعام ہو گیا کہ جب اس نے اپنے خونی رشتے کو جو ہے کہا کہ کچھ نہیں ہے, محمد کی غلامی بڑی ہے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور وہ جس کے اوپر آپ نے بھی انعام فرمایا. تو حضرات گرامی, ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کوئی قربانی دیں گے, ہم اور آپ آگے بڑھیں گے, ہم اور آپ کوئی کام کریں گے اور اللہ کے رسول کی نسبت سے, تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کا بدلہ, اس کا جو ہے اس کا ہم جتنا سوچیں گے اس سے زیادہ, اس سے غیر معمولی. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کا حوالہ بھی میں نے بتایا ہے, ضرور پڑھیے گا. تو حضرت زید کے اس واقعے سے ہمارے کچھ ساتھیوں کو ایک مسئلہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہے اڈاپٹیڈ سن والا معاملہ, کہ متبنہ یعنی لے پالک, یعنی کسی بیٹے کو گود لینا. تو یاد رکھیے یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ اسلام میں لے پالک کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کے باپ کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا. قرآن مجید میں صاف طور پہ اس کی وضاحت آ گئی ہے. تو یہ ایک مسئلے کی وضاحت میں نے یہاں ضروری سمجھی اور اس کو میں نے کر دیا ہے. اور اس کے بعد نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں, نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کے ہر حصے میں شرک اور شرکیہ اعمال سے دور رہے. صحیح بخاری کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا. یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور شرکیہ اور جاہلیت کے کسی کام میں آپ نے حصہ نہیں لیا. اور اس موقع پر ہم وہی کہیں گے جو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال اور خوبصورتی کے ذریعے سے اندھیروں کو دور فرمایا, اور آپ کے سارے اخلاق اور ساری عادتیں خصلتیں خوب ہیں
درود اور سلامتی ہو آپ پر اور آپ کے آل و اولاد پر۔ تو حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، ماشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہم پر، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے بھائی بہنوں اور اپنی بیوی بچوں اور سب کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو کتاب ہماری پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ یہ اردو میں بھی اور انگریزی رومن میں بھی اویلیبل ہے۔ آپ چاہیں تو آپ ضرور حاصل کر سکتے ہیں، ضرور حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔